ایک اور بزرگ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں جذب القلوب میں کہ حضرت شیخ احمد بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں راستے میں کسی جگہ گم ہو گیا، مدینہ منورہ جا رہا تھا، راستہ مجھے بھول گیا اور میں راستے میں گم ہو گیا۔ 3 مہینے تک میں جنگلوں میں پھرتا رہا۔ 3 مہینے کے اندر میرے بدن کی کھال جو ہے وہ خراب ہو گئی، پتھر لگ کے، کانٹے چبھ کے، ہوا سے، موسم سے میرا سارا بدن خراب ہو گیا۔ بالآخر میں مدینہ منورہ پہنچ گیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سلام عرض کیا اور سلام عرض کر کے میں سو گیا۔ خام میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے احمد تو آ گیا، اے احمد تو آ گیا، دیکھ تیرا کیا حال ہو گیا، دیکھ تیرا کیا حال ہو گیا۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کی، یا رسول اللہ انا جائع و انا ضیفک، یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں اور میں بھوکا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے۔ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے احمد اپنا ہاتھ کھول، خواب میں فرمایا اپنا ہاتھ کھول۔ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے ہاتھ کھولا اس پہ درم رکھے ہوئے تھے، اور جب میری آنکھ کھلی تو وہ درم میرے ہاتھ میں موجود تھے۔ فرماتے میں بازار گیا، روٹی خریدی اور فالودہ خریدا اور پیٹ بھر کے سرکار کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، اور لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کی ایک جہت یہ ہے کہ آپ دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے لیکن سخاوت کا دریا ابھی بھی جاری ہے۔ دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، اور تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، آسماں خان زمیں خان زمانہ مہماں، صاحب خانہ لقب کس کا ہے آقا تیرا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کا یہ رنگ کہ دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی آج بھی سخاوت جاری ہے۔ ایک دوسرا رنگ، سخاوت کا دوسرا رنگ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے چاہیں جنت عطا فرما دیں، اور پھر جنت میں جسے جو مرتبہ چاہیں عطا فرما دیں، اور جنت میں حساب کے ساتھ جانا ہے یا بغیر حساب کے جانا ہے، جسے چاہیں یہ عطا فرما دیں۔ مسلم شریف کی اور نسائی شریف کی حدیث ہے، حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کے وضو کا پانی لے کے حاضر ہوا کرتا تھا اور دیگر کچھ سامان لے کے آتا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ مجھے ارشاد فرمایا، سلی، اے ربیعہ کچھ مانگ، اے ربیعہ کچھ مانگ۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کی، اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ مجھے جنت میں اپنا ساتھ عطا فرما دے، جنت میں مجھے اپنا ساتھ عطا فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوا غیر ذالک، کچھ اور بھی چاہیے؟ جنت میں ساتھ کے علاوہ کچھ اور بھی چاہیے؟ اوا غیر ذالک، کوئی اور شے؟ عرض کی، ہوا ذاکا، یا رسول اللہ یہی بہت ہے، ہوا ذاکا یہی بہت ہے، جنت میں آپ کا قرب مل جائے، آپ کی رفاقت مل جائے، اور کیا چاہیے؟ یا رسول اللہ ہوا ذاکا یہی بہت ہے، تجھ سے تجھی کو مانگ لوں تو مل جائے ساری کائنات، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے۔ تو یا رسول اللہ آپ سے آپ کو مانگ لیا، اب کسی اور شے کی ضرورت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو سجدے زیادہ کر کے اس کام پر میری مدد کرنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ سخاوت کا دائرہ دنیا کے ساتھ خاص ہے،
اس میں آخرت شامل نہیں، اس میں جنت شامل نہیں، اس میں جنت کے محلات شامل نہیں، اس میں جنت کے درجات شامل نہیں، اس میں جنت کا عالی مرتبہ شامل نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ یہ تمہیں عطا کر دیں گے، تھوڑی سی معاونت تم بھی ساتھ کر دینا۔ گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کے دائرے میں جنت بھی ہے، جنت کے مرتبے بھی ہیں، جنت کے درجات بھی ہیں، جنت کے اعلیٰ مقام بھی ہیں، بلکہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب بھی ہے۔ ایک دوسری حدیث مبارک بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سامنے مختلف امتیں پیش کی گئی، تو میں نے دیکھا کہ کوئی نبی تشریف لا رہے ہیں اور ان کے ساتھ صرف 10 امتی ہیں، نبی کے ساتھ 10 امتی، 10 سے بھی کم۔ کوئی نبی تشریف لائے تو ان کے ساتھ صرف 1 یا 2 امتی، یعنی 1 یا 2 بندوں نے ان کا کلمہ پڑھا، اور فرماتے ہیں کہ کوئی ایسے نبی بھی تھے کہ جن کے ساتھ 1 بھی بندہ نہیں تھا، کوئی بندہ ایمان ہی نہیں لایا ان پہ، ایسے بھی نبی گزرے۔ فرمایا کہ اتنے میں ایک بہت بڑی امت آئی، ہر طرف پھیلی ہوئی، وسیع و عریض رقبے پر پھیلی ہوئی۔ سرکار فرماتے ہیں میں سمجھا کہ میری امت ہے، تو مجھ سے کہا گیا اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو اتنی ساری آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت۔ فرماتے اس کے ساتھ مجھے فرمایا گیا، کیونکہ سرکار کے دل میں تو اپنی امت کو دیکھنے کا تھا کہ میری امت کہاں، میری امت کہاں ہے، کتنی ہے، کیسی ہے۔ تو کہنے والے نے کہا ذرا نگاہ اٹھا کے آسمان کے کناروں کی طرف دیکھیے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا تو افق سے افق تک، ایک کنارے سے دوسرے کنارے ساری امت پھیلی ہوئی، ساری امت پھیلی ہوئی، اور مجھے یہ کہا گیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت ہے۔ اور اس کے ساتھ مزید کیا کہا گیا، عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ جو آپ کی امت ہے اس میں 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، کوئی حساب ہی نہیں ہوگا، کوئی ایک لفظ نہیں پوچھا جائے گا، کوئی ایک بات نہیں پوچھی جائے گی، ان کی پیشی نہیں ہوگی، سیدھا وہاں میدان قیامت میں آئے اور وہاں سے سیدھا جنت میں۔ 70,000 ایسے۔ اچھا، علماء نے اس کے ساتھ مزید ایک اور احادیث بھی ہیں، ان کی روشنی میں یہ فرمایا ہے کہ 70,000 بلا حساب جنت میں، اور ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000 جائیں گے، 70,000 بلا حساب، اور ہر ایک کے ساتھ اور 70,000 جنت میں بغیر حساب کے جائیں گے، تو یہ اربوں کی تعداد بنتی ہے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا کہ میری امت اور اس کے اتنے افراد بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، تو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیں میں بھی 70,000 میں شامل ہو جاؤں، میرے لیے دعا کر دیں میں بھی 70,000 میں شامل ہو جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت منہم، فرمایا تو انہی میں سے، تو انہی میں سے۔ اب ایک دوسرے صاحب کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے بھی، فرمایا سابقاک بہا عکاشہ، عکاشہ تم پہ بازی لے گیا، عکاشہ تم پہ بازی لے گیا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا شے عطا فرمائی؟ دعا تو ہم بھی کر سکتے، دعا تو ساری امت کر سکتی کہ اے اللہ ہمارا ان میں شمار کر دے کہ جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، لیکن کیا گارنٹی مل گئی کہ جنت میں جائیں گے اس طرح؟ نہیں۔ گارنٹی کسے ملی؟ یہ جنت میں بلا حساب داخلہ کسے ملا؟ یہ اسے ملا کہ جسے سرکار نے فرمایا انت منہم، تو بھی انہی میں سے ہے، تو انہی میں سے ہے، تو بھی بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے گا۔ تو لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور بے ان کے واسطے، بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے، یہ بے بصر کی، اندھے کی ہوس، اور یہ اس کی بصیرت ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ سرکار کے بغیر کسی کو کچھ مل سکتا ہے۔ تو بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے،
ہاشا غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کا دوسرا رنگ یہ ہے کہ آپ اپنی سخاوت میں جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ کی سخاوت کا تیسرا رنگ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اور جب آپ بیدار ہوئے تو چہرہ مبارک پہ مسکراہٹ تھی، چہرہ مبارک پہ مسکراہٹ تھی، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، چہرہ مبارک پہ مسکراہٹ تھی۔ فرمایا کہ مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے، اور یہ کہہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ کوثر کی تلاوت فرمائی، انا اعطیناک الکوثر، اس سورت کی تلاوت فرمائی، اور فرمایا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کوثر ہے کیا؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول جانتا ہے۔ صحابہ کرام کا عام جملہ یہی ہوتا تھا کہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول جانتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی، جنت میں ایک نہر ہے جو مجھے عطا فرمائی۔ اور بخاری شریف کی حدیث میں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں جنت میں جا رہا تھا، جیسے معراج کی شب وغیرہ، میں جنت میں جا رہا تھا تو میرے سامنے اچانک ایک نہر آئی، اس نہر کے کنارے کھوکھلے موتیوں کے قبے بنے ہوئے تھے، جیسے وہ قبہ سا بنا ہوتا ہے نا، گول سا، بڑا خوبصورت سا ہوتا ہے دھوپ وغیرہ سے بچنے کے لیے، تو وہ موتیوں کے بنے ہوئے، موتیوں کے بنے ہوئے۔ فرماتے ہیں میں نے کہا اے جبرائیل یہ کیا ہے، یہ نہر کیا ہے؟ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہی تو کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، یہ نہر جو ہے یہ نہر کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس نہر کوثر کی مٹی مہکنے والی کستوری کی طرح تھی۔ اچھا، اب ایک حدیث مبارک یہ ہے، دوسری حدیث مبارک مسلم شریف کی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہر کوثر کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ ہے جس کا مجھ سے میرے رب نے وعدہ فرمایا۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ یہ کوثر وہ حوض کوثر ہے جس پر قیامت کے دن میری امت پینے کے لیے آئے گی۔ یہ انا اعطیناک الکوثر جو ہے یہ وہ حوض کوثر ہے کہ جس پر میری امت قیامت کے دن پینے کے لیے آئے گی۔ اور علامہ اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس پہ فرماتے ہیں کہ نہر کوثر جنت میں ہے اور حوض کوثر میدان محشر میں، نہر کوثر جنت میں اور حوض کوثر میدان محشر میں، اور جنت سے دو نہریں اس حوض کوثر میں گر رہی ہیں، جنت سے دو نہریں اس حوض کوثر میں گر رہی ہیں۔ اور مسلم شریف میں فرمایا کہ وہ جو حوض کوثر ہے اس کے برتن تاریک رات میں صاف روشن آسمان پہ چمکنے والے ستاروں سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ پینے والے اتنے سارے ہوں گے نا، پینے والے اتنے سارے ہوں گے۔ اس وقت دنیا کی آبادی کی مسلمانوں کی آبادی کتنی؟ تقریباً 2.25 ارب۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر اب تک مل ملا کے 6، 7، 8 ارب بن جائے گی، قیامت تک تو پتہ نہیں کتنی بن جائے گی۔ تو ہر ایک کو پینے کے لیے جدا پیالہ چاہیے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ حوض کوثر کے کنارے پر جو برتن ہیں کہ جس میں پینا ہے، تاریک رات میں صاف روشن آسمان پہ جو ستارے چمک رہے ہوتے ہیں وہ برتن اس سے بھی زیادہ ہے۔ اور فرمایا کہ اس حوض کوثر کا جو ایک مرتبہ پانی پی لے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کی لمبائی چوڑائی بیان فرمائی اور فرمایا کہ اس حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ تو یہ میدان قیامت میں جو لنگر کی سبیل ہوگی یہ کس کی ہوئی؟ دنیا میں جلوس میں بہت ساری چیزوں میں ہم سبیلیں لگاتے ہیں، جتنا مرضی پیسہ لگا لے، صبح لگاتے شام کو ختم، جتنا مرضی مزے کا بنا لے تب بھی ختم۔ اب میدان قیامت میں جتنے پینے والے ہیں
ان کو جو اس سبیل سے آب کوثر ملے گا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوثر سے ملے گا۔ اب اعلیٰ حضرت علی رحمہ کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ، فرماتے ہیں کہ جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کا ایک رنگ وہ ہوگا جو میدان قیامت میں ظاہر ہوگا، میدان قیامت میں ظاہر ہوگا۔ اور نبی پاک علیہ السلام کا لنگر جیسے یہاں جاری ہے ایسے ہی میدان قیامت میں جاری ہوگا۔ اور میدان قیامت کے بعد جب جنت میں جائیں گے تو سرکار کی سخاوت کا نہر کوثر وہاں بھی جاری ہوگا، اور ہر گھر میں جو مشروب پہنچے گا وہ اسی نہر کوثر سے پہنچ رہا ہوگا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کا دریا یوں قیامت میں جاری ہوگا۔ پھر سخاوت